بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزرے ہوئے کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے کل کو آج سے بہتر کر دینا، آمین۔ تو آج ہمارے سامنے مختلف قسم کے ذرائع ہیں، کچھ ویکیپیڈیا سے اقتباسات ہیں، کچھ تاریخی مضامین، پرانے کیلنڈرز بھی ہیں۔ آئیے ذرا ان سب کو دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو موضوع اکتوبر کے مہینے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے، اہم واقعات، شخصیات، روایات۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کو کھنگال کر کچھ خاص لمحات اور ان کے درمیان جو ممکنہ رابطے ہیں انہیں سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور اکتوبر کا مہینہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اہم لمحات سے بھرا پڑا ہے۔ مطلب اس میں شدید بحران کے دور بھی ملتے ہیں، بڑی انقلابی تبدیلیاں بھی، اور ایسی روایات بھی جن کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ سیاسی کشمکش، معاشرتی تحریکیں اور یہاں تک کہ چھٹیوں کا ارتقاء، ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے وقت سے جب اکتوبر 1962 میں دنیا یوں سمجھے کہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ کیوبا میزائل بحران۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ کو پتہ چلا کہ کیوبا میں سوویت میزائل نصب ہیں۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ جی، یہ انکشاف اصل میں U-2 جاسوس طیاروں سے ہوا۔ یہ طیارے بہت اونچائی پر پرواز کر کے تفصیلات سے بھری تصاویر لیتے تھے۔ تو ان طیاروں نے میزائل تنصیبات کی بالکل واضح تصاویر لیں۔ صدر کینیڈی کو 16 اکتوبر کی صبح ان تصاویر کے بارے میں بتایا گیا، اچھا، جس کے فوراً بعد قومی سلامتی کونسل کی ایک خاص ایگزیکٹو کمیٹی، جسے ایکس کام کہتے ہیں، وہ بنائی گئی تاکہ اس بحران سے نمٹا جا سکے۔ تو ایکس کام کے سامنے کیا راستے تھے؟ ظاہر ہے صورتحال تو بہت ہی نازک تھی۔ دیکھیں، بہت سے ممکنہ رد عمل زیر غور آئے، جن میں براہ راست فوجی حملہ بھی شامل تھا، لیکن آخرکار فوری حملے کے بجائے فیصلہ یہ ہوا کہ کیوبا کی بحری ناکہ بندی کی جائے۔ ناکہ بندی؟ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے قانونی طور پر جنگ کا عمل قرار دینے سے بچنے کے لیے ناکہ بندی یعنی بلاکیڈ کے بجائے کرنطینہ یعنی کوارنٹائن کا نام دیا گیا۔ اچھا، یہ قانونی پہلو تھا۔ جی، پھر کینیڈی نے قوم سے خطاب کیا۔ عالمی سطح پر رد عمل ملا جلا تھا۔ مغربی جرمنی نے حمایت کی، لیکن کچھ اتحادی جیسے فرانس شروع میں تھوڑا شک میں تھے۔ اور اس قرنطینہ کو چیلنج بھی کیا گیا ہوگا سمندر میں؟ جی بالکل۔ 25 اکتوبر کے آس پاس کچھ سوویت اور دوسرے جہازوں نے قرنطینہ لائن عبور کرنے کی کوشش کی۔ امریکی بحریہ نے انہیں روکا۔ کچھ جہازوں کو تو جانے دیا گیا جب یقین ہو گیا کہ ان پر فوجی سامان نہیں، لیکن کچھ کو روک کر تلاشی بھی لی گئی، جس سے سمندر میں کشیدگی اور بڑھ گئی۔ یہ تو سمندری محاذ آئی تھی، لیکن پس پردہ کیا چل رہا تھا؟ کچھ خفیہ بات چیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، وہیں پر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سوویت رہنما خروشچیف نے متضاد قسم کے پیغامات بھیجے۔ 26 اکتوبر کو ایک لمبا، کافی جذباتی خط آیا جسے رابرٹ کینیڈی نے بیان کیا ہے۔ اس میں پیشکش تھی کہ اگر امریکہ کیوبا پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو سوویت یونین میزائل ہٹا لے گا۔ لیکن پھر ایک اور پیغام آ گیا فوراً ہی۔ ہاں، اسی دن ایک دوسرا اور زیادہ سخت پیغام آیا۔ اس میں مطالبہ تھا کہ امریکہ ترکی اور اٹلی سے اپنے جوپیٹر میزائل بھی ہٹائے۔ تو ایکس کام میں شدید بحث ہوئی۔ رابرٹ کینیڈی نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور 27 اکتوبر کی شام سوویت سفیر اناتولی ڈوبرینن سے خفیہ ملاقات کی۔ آخرکار امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عوامی طور پر تو خروشیف کے پہلے نرم پیغام کا جواب دیں گے، لیکن خفیہ طور پر ترکی سے جوپیٹر میزائل ہٹانے پر بھی مان گئے۔ اچھا، تو یہ ایک خفیہ ڈیل تھی؟ جی، ایک انتہائی خفیہ معاہدہ، جس کا علم صرف چند اعلیٰ امریکی حکام کو تھا، اور یہ بات دہائیوں تک راز رکھی گئی۔ اس حکمت عملی نے ایک طرح سے دونوں سپر پاورز کو براہ راست ٹکرانے سے بچا لیا۔ یہ تو سفارتی سطح کی بات ہوئی، لیکن زمین پر یا سمندر کی گہرائی میں حالات کتنے خطرناک تھے؟ وہ سیاہ ہفتے کا بھی ذکر آتا ہے۔ 27 اکتوبر، جسے بعد میں سیاہ ہفتہ کہا گیا، وہ واقعی ایک خوفناک دن تھا۔ ایک امریکی بحری جہاز نے ایک سوویت آبدوز B-59 کا پیچھا کرتے ہوئے اس پر چھوٹے غیر مہلک سگنلنگ ڈیپتھ چارجز گرائے۔ سگنلنگ کے لیے؟ ہاں، تاکہ اسے سطح پر آنے کا اشارہ دیا جا سکے، لیکن امریکیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس آبدوز پر جوہری ہتھیار سے لیس ٹورپیڈو موجود تھا۔ ارے باپ رے، جوہری ٹورپیڈو؟ یہ تو
مطلب تباہی سے بال بال بچنے والی بات ہوئی. بالکل. اور مسئلہ یہ تھا کہ آبدوز اتنی گہرائی میں تھی کہ ماسکو سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. آبدوز کے کپتان ویلنٹن ساویتسکی سمجھے کہ شاید جنگ شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ جوہری ٹورپیڈو فائر کرنے کی تجویز دے دی. او خدایا. عام طور پر تو لانچ کے لیے کپتان اور پولیٹیکل آفیسر کی منظوری کافی ہوتی ہے، لیکن قسمت سے اس آبدوز پر فلوٹیلا کمانڈر واسیلی آرخیپوف بھی سوار تھے. لانچ کے لیے ان کی رضامندی بھی ضروری تھی. اب تفصیلات میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آرتیکوف نے ٹورپیڈو لانچ کرنے سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے منع کر دیا؟ جی، اور اس طرح ممکنہ طور پر ایک مکمل جوہری جنگ ٹل گئی. یہ تفصیلات بھی آپ دیکھیں کئی دہائیوں بعد 2002 میں سامنے آئیں. یہ واقعہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. اچھا، تو اس بحران کا اختتام کیسے ہوا اور اس کی کوئی قیمت بھی تھی؟ بحران تو ٹل گیا جب خرشیف میزائل ہٹانے پر مان گئے اور امریکہ نے عوامی طور پر کیوبا پر حملہ نہ کرنے اور خفیہ طور پر ترکی سے میزائل ہٹانے کا وعدہ کر لیا. لیکن اس کی انسانی قیمت بھی تھی. میجر روڈولف اینڈرسن، جن کا U-2 طیارہ کیوبا پر مار گرایا گیا، وہ اس بحران کی واحد براہ راست جنگی ہلاکت تھے. انہیں بعد میں ایئر فورس کراس ملا. اس کے علاوہ ان مہینوں میں جاسوسی اور فوجی ساز و سامان کی منتقلی کے دوران مختلف حادثات میں تقریباً 18 دوسرے امریکی فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوئے. تو مجموعی طور پر یہ ایک ایسا تناؤ بھرا اکتوبر تھا جس نے سرد جنگ کی حرکیات اور جوہری پالیسیوں پر بہت گہرے اثرات ڈالے. کیوبا میزائل بحران کے علاوہ ایک اور اکتوبر کا واقعہ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا وہ 1917 کا روسی انقلاب ہے، جسے خاص طور پر اکتوبر انقلاب کہتے ہیں. یہاں تاریخوں کا تھوڑا مسئلہ ہے نا؟ جی ہاں، یہ تھوڑا سا الجھا سکتا ہے. یہ انقلاب ہمارے آج کے کیلنڈر یعنی گریگورین کیلنڈر کے مطابق 7 نومبر 1917 کو ہوا، لیکن اس وقت روس میں جولین کیلنڈر چلتا تھا اور اس کے حساب سے تاریخ 25 اکتوبر تھی. اسی لیے اسے اکتوبر انقلاب کہتے ہیں. اچھا، یہ کن حالات میں ہوا تھا؟ مطلب پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں، یہ فروری 1917 کے انقلاب کے بعد ہوا. فروری انقلاب نے زار نکولس دوم کی حکومت تو ختم کر دی تھی، لیکن ایک کمزور عبوری حکومت بنی تھی الیگزینڈر کیرنسکی کی قیادت میں. یہ حکومت اب بھی پہلی جنگ عظیم لڑ رہی تھی جو بہت غیر مقبول ہو چکی تھی. ملک بھر میں شدید بے چینی تھی، صنعتی پیداوار گر گئی تھی، بے روزگاری بہت زیادہ تھی، مہنگائی آسمان پر تھی اور دیہاتوں میں کسان بھی پریشان تھے. ذرائع میں بابا فسادات کا بھی ذکر ہے. یہ بنیادی طور پر فوجیوں کی بیویوں کے احتجاج تھے جو ناکافی سرکاری راشن کے خلاف تھے. تو بولشوکوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا، لینن اور ٹروٹسکی نے؟ بالکل. ولادیمیر لینن اور لیون ٹروٹسکی کی قیادت میں بولشوک پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا یہ ایک موقع دیکھا. 10 اکتوبر پرانے کیلنڈر سے پیٹروگراڈ سوویت نے مسلح بغاوت کی حمایت کر دی. پھر 25 اکتوبر کو بولشوک افواج، جن میں بحریہ کے ملا اور ان کے مسلح کارکن ریڈ گارڈ شامل تھے، انہوں نے پیٹروگراڈ میں اہم سرکاری عمارتوں، اسٹیشنوں اور کمیونیکیشن مراکز پر قبضہ کر لیا. اور زیادہ مزاحمت نہیں ہوئی؟ شروع میں نسبتاً کم مزاحمت ہوئی. اس کا اختتام ونٹر پیلس پر قبضے سے ہوا، جو عبوری حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھا. ابتدائی طور پر ہلاکتیں بھی کم تھیں. لیکن کیا اس قبضے کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوئی بعد میں؟ ہوئی، لیکن منظم نہیں تھی. کیرنسکی نے کچھ وفادار فوجیوں کے ساتھ جوابی حملے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. ماسکو میں البتہ شدید لڑائی ہوئی. وہاں تقریباً ایک ہفتہ گلیاں میدان جنگ بنی رہیں اور اندازاً کوئی 700 لوگ مارے گئے. تو یہ صرف ایک فوجی بغاوت نہیں تھی، اس نے معاشرے میں جو گہری تقسیم اور شکایات تھیں ان کا فائدہ اٹھایا. لیکن اس کو عوامی حمایت کتنی تھی، اس پر تو شاید بحث ہے. جی بالکل، یہ مورخین کے درمیان آج بھی بحث کا موضوع ہے. مغربی ممالک میں ایک مکتب فکر جسے کلیغ اختیار پسند کہتے ہیں، وہ اسے ایک پرتشدد اقلیتی گروہ کی بغاوت سمجھتا ہے جو بعد میں اسٹالن کے دور کی بنیاد بنی. دوسری طرف نظر ثانی پسند مورخین ہیں جو عوامی تحریک اور عام لوگوں کی شمولیت پر زیادہ زور دیتے ہیں اور لینن کے دور کو اسٹالن کے دور سے الگ دیکھتے ہیں. خیر، نظریہ جو بھی ہو،
اس نے تاریخ کا رخ تو بدل دیا۔ یقیناً نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر اس کے گہرے اثرات ہوئے، اور ثقافتی اثرات بھی۔ ثقافتی اثرات؟ جی، جیسے سرگے آئزنسٹائن کی مشہور فلم اکتوبر، وہ 10 دن جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا، یا دمتری شوسٹاکووچ کی سمفنی نمبر 2 اکتوبر، یہ سب اسی انقلاب سے متاثر ہو کر بنی تھیں۔ ان بڑی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے ساتھ اکتوبر ثقافتی روایات اور ان کے ارتقاء کا بھی مہینہ ہے، جیسے ہیلووین 31 اکتوبر کو۔ اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہیلووین کی ابتدا ایک قدیم سیلٹک تہوار سامہین سے ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے منایا جاتا تھا۔ یہ اصل میں فصل کاٹنے کا تہوار تھا، جو گرمیوں کے اختتام اور سیلٹک کیلنڈر کے مطابق سال کی آخری رات کی نشاندہی کرتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس رات زندوں اور مردوں کی دنیا کے بیچ کا پردہ بہت باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کافرانہ تہوار تھا۔ یہ عیسائیت سے کیسے جڑا پھر؟ ہاں، اس کا ارتقاء بڑا دلچسپ ہے۔ جب رومیوں نے سیلٹک علاقوں کو فتح کیا اور بعد میں جب عیسائیت پھیلی 7ویں 8ویں صدی تک، تو پرانی روایات کو اکثر نئے مذہبی رنگ میں ڈھال لیا گیا۔ سامعین نے ممکنہ طور پر آل ہیلوز ایو یعنی 31 اکتوبر کو متاثر کیا ہے، جو آل سینٹس ڈے یعنی 1 نومبر سے پچھلی رات ہے۔ اچھا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید ابتدائی عیسائی اس رات کو برائی اور شیطان کا مذاق اڑاتے تھے، مثلاً مزاحیہ کاسٹیوم پہن کر، تاکہ مسیح کی موت پر فتح کا جشن منا سکیں۔ یہ اس عقیدے کی عکاسی ہے جس کا ذکر 4 صدی کے سینٹ ایتھنیسیس نے کیا، کہ مسیح نے موت کو شکست دی ہے، یا جیسے سینٹ آگسٹین نے صلیب کو شیطان کے لیے خدا کا چولے دان کہا۔ تو مطلب کاسٹیوم پہننے کا اصل مقصد شاید ڈرانا نہیں تھا، بلکہ برائی کا مذاق اڑانا تھا شروع میں؟ بالکل، کم از کم ابتدائی طور پر یہ ایک ممکنہ تشریح ہے۔ یہاں تک کہ پرانے چرچوں پر جو گارگوائل بنے ہوتے ہیں، وہ عجیب شکلوں والے مجسمے، وہ بھی شاید اسی مقصد کے لیے تھے، برائی کو کمتر دکھانے کے لیے۔ اچھا۔ حالانکہ ان کا عملی کام بارش کا پانی نکالنا بھی تھا۔ اسی طرح جیکو لینٹرن یعنی کدو پر چہرہ بنانا، یہ روایت آئرلینڈ میں شلجم پر خوفناک چہرے بنانے سے شروع ہوئی، جو ایک پرانی آئرش کہانی سے جڑی ہے۔ اور یہ جو ٹرک اور ٹریٹنگ ہے، بچوں کا گھر گھر جا کر ٹافیاں مانگنا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی جڑیں بھی کافی پیچیدہ ہیں اور شاید کئی روایات کا ملاپ ہے۔ سیلٹک، ابتدائی کیتھولک رسومات اور شاید 17ویں صدی کی برطانوی سیاست سے بھی کوئی تعلق نکلتا ہو۔ لیکن آج ہم جس تجارتی اور زیادہ تر ڈراؤنے ہیلووین کو جانتے ہیں، وہ نسبتاً نیا ہے۔ اسے کئی چیزوں نے بنایا ہے۔ تارکین وطن کا اپنی روایات ساتھ لانا، جیسے آئرش لوگ امریکہ لائے۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں ہیلووین پر جو ہڑر بزی ہوتی تھی، اسے قابو کرنے کی کوششیں ہوئیں، جیسے عظیم کے ساتھ بازاری کے دوران ہینٹڈ ہاؤسز جیسے منظم پروگرام شروع ہوئے۔ اچھا، تاکہ نوجوان مصروف رہیں۔ جی، اور یقیناً پاپ کلچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کلاسک ہارر فلمیں، کارٹونز اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈونلڈ ڈک جیسے کارٹونز نے ٹرک اور ٹریٹنگ کو دوبارہ مقبول بنانے میں مدد کی، حالانکہ اس وقت چینی کی راشننگ تھی۔ تو ہیلووین کی تاریخ تو کافی پردرپرت ہے، لیکن 31 اکتوبر کی ایک اور مذہبی اہمیت بھی ہے۔ جی ہاں، 31 اکتوبر ریفارمیشن ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 1517 میں مارٹن لوتھر نے، کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر یہی دن چنا تھا، وٹنبرگ چرچ کے دروازے پر اپنے مشہور 95 تھیسس یعنی اعتراضات لگائے تھے۔ اسی عمل کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا آغاز مانا جاتا ہے۔ تو یہ دن لوتھر اور دوسرے اصلاح پسندوں کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ بالکل، یہ لوتھر، کیلوین، ناکس جیسی شخصیات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ تاہم کچھ لوگ اسے نیا چرچ بنانے کے بجائے موجودہ کیتھولک چرچ میں اصلاحات کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دن آل سینٹس ڈے یعنی 1 نومبر سے بالکل پہلے آتا ہے، جو تمام عیسائی سنتوں کی یاد میں ہے۔ تو یہ دونوں دن ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ ریفارمیشن کو کیتھولک چرچ کی وسیع تر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جی، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مذہبی روایات کے اندر بھی کیسے تناؤ، ارتقاء اور تبدیلی آتی رہتی ہے، بالکل جیسے ہیلووین کی اپنی تاریخ ہے۔ ان بڑے واقعات اور روایات کے علاوہ اکتوبر کا مہینہ دیگر حوالوں سے بھی اہم رہا ہے۔
ہمارے ذرائع میں کچھ معاہدوں، سالگرہوں اور ایجادات کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو کافی ملا جلا معاملہ ہے۔ جی ہاں، تاریخ معاہدوں سے بھری پڑی ہے اور اکتوبر میں بھی کئی اہم معاہدے ہوئے ہیں۔ فہرست تو کافی لمبی ہے، قدیم دور سے لے کر جدید دور تک، جیسے 1886 کا برن کنونشن جس نے بین الاقوامی کاپی رائٹ کی بنیاد رکھی، یا 1874 کی یونیورسل پوسٹل یونین۔ اگرچہ کیوبا میزائل بحران کا خاتمہ کسی باقاعدہ تحریری معاہدے سے نہیں ہوا، لیکن اس کے حل میں جو شدید سفارتی گفتگو شنود اور خفیہ مفاہمتیں تھیں، وہ بھی تو معاہدوں کی ہی ایک شکل تھیں۔ صحیح۔ اسی طرح اکتوبر انقلاب کے بعد بھی معاہدے ہوئے، جیسے بریسٹ لیتوفسکا معاہدہ جس نے روس کو پہلی جنگ عظیم سے نکالا، اگرچہ وہ متنازع تھا۔ یہ فہرستیں دکھاتی ہیں کہ کیسے رسمی معاہدے تنازعات ختم کرتے ہیں یا نئے عالمی نظام قائم کرتے ہیں۔ اور اکتوبر میں پیدا ہونے والی اہم شخصیات یا ایجادات، ان کا کیا ذکر ہے؟ یہ پہلو بھی دلچسپ ہے۔ اکتوبر میں کئی ایسے لوگوں کی سالگرہ آتی ہے جنہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی اور روزمرہ زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ مثال کے طور پر الفریڈ نوبل، ڈائنامائٹ کے موجد اور نوبل انعام کے بانی، 21 اکتوبر کو پیدا ہوئے۔ جونس سالک، جنہوں نے پولیو ویکسین بنائی، 28 اکتوبر کو۔ آئزیک سنگر، سلائی مشین والے، 27 اکتوبر کو۔ ارے واہ! یہاں تک کہ کھانے پینے کی مشہور کمپنیاں شروع کرنے والے جیسے ہنری جان ہائنز 11 اکتوبر کو، اور چارلز پوسٹ سیریلز 26 اکتوبر کو پیدا ہوئے۔ تو مطلب یہ کہ سیاسی بحرانوں اور ثقافتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اکتوبر ایجادات اور دریافتوں کا مہینہ بھی رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ صرف بڑے سیاسی واقعات کا نام نہیں ہے۔ اسی مہینے میں جب دنیا بحرانوں سے گزر رہی تھی، بال پوائنٹ پین بھی پیٹنٹ ہو رہا تھا 30 اکتوبر 1888 کو، یا زندگی بچانے والے طبی آلات جیسے ایڈورڈ اگوڈو کا ایئر وے برائے مصنوعی تنفس 31 اکتوبر 1961 کو پیٹنٹ ہوا۔ یہ سب مل کر اکتوبر کی ایک زیادہ مکمل، زیادہ بھرپور تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد اکتوبر واقعی ایک شدید تضادات کا مہینہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف تباہی کے دہانے پر کھڑی دنیا، انقلابی ہلچل، دوسری طرف قدیم روایات کا جدید تہواروں میں ڈھلنا، سنجیدہ عالمی معاہدے اور روزمرہ زندگی کو بدلنے والی ایجادات۔ یہ بالکل درست نقطہ ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تاریخ الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ کیوبا میزائل بحران یا اکتوبر انقلاب جیسے سیاسی واقعات خلا میں نہیں ہوتے۔ وہ ثقافتی روایات جیسے ہیلووین اور سائنسی پیش رفت جس کی نمائندگی اسی مہینے میں پیدا ہونے والے موجد یا پیٹنٹ ہونے والی ایجادات کرتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر دیکھنے سے ہی ہمیں تاریخ کی ایک زیادہ دلچسپ سمجھ ملتی ہے۔ ان متنوع ذرائع سے گزرنے کے بعد ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ اکتوبر 1962 میں دنیا تباہی کے کتنے قریب پہنچ گئی تھی، اور اکتوبر 1917 میں کیسی زبردست سماجی اور سیاسی اتھل پتھل ہوئی تھی، کیا ہمارا آج کل اکتوبر پر بنیادی طور پر ہیلووین کے تہوار کے حوالے سے زیادہ توجہ دینا کہیں اس مہینے کی زیادہ سنگین اور ہنگامہ خیز تاریخی حقیقتوں کو نظر انداز کرنے یا بھول جانے کی ایک اجتماعی خواہش کی عکاسی تو نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔